بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے؟ جواب: سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن حد ہو گئی کہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی پاک زندگی کی سمجھدار رازدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکیں۔ حضور کا خلق مبارک قرآن پاک تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھے۔ لڑائی، صلح، دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غز، تمام موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ جو لوگ برسوں اور مدتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوئے، اپنے نقصان کا کبھی کسی بدلہ نہ لیتے۔ ہاں، اگر شریعت کا کوئی حق ضائع ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی انتہا نہ رہتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے نہ کوئی سفارش بچا سکتی، نہ کسی کی محبت، وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا، اور بڑے بڑے کٹر کافر اور جانی دشمن گردن جھکا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متوالے بن جاتے۔ گستاخی، بے ادبی، تکلیف و رنج کا بدلہ محال تھا کہ معافی کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ یاد خدا سے کوئی وقت خالی نہ تھا۔ سونے کے وقت آنکھیں سوتی مگر دل یاد خدا میں جاگتا رہتا۔ ایک ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار تو صحابہ رضی اللہ عنہم سن لیتے۔ خدمت خلق، پاکیزہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ہمدردی خلق، ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کا گویا دار و مدار تھا۔ زندگی کی انتہائی خطرہ میں ہوتی تب بھی ہمدردی، مخلوق کا ولولہ تمام خطروں سے آزاد رہتا بلکہ پورے جوش پر ہوتا۔ احد کی لڑائی میں چہرے مبارک پر 2 کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، خون کے چشمے چہرے مبارک کی رگوں سے ابل رہے ہیں، مگر مخلوقات کا سب سے بڑا ہمدرد ایک ایک قطرے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گرا تو قہر الہی جوش میں آ جائے گا۔ اس کا افسوس نہیں کہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی درندگی اور بے دردی کیوں کی گئی۔ افسوس اس کا ہے کہ اس قوم کی فلاح و ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ بار بار یہ ارشاد زبان مبارک پر ہے، ہائے وہ قوم فلاح کیوں کر پائے گی جس نے اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ تواضع اور انکساری حد درجہ کی تھی۔ غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرمائی جاتی، اور پھر شاہ دو جہاں کو ایک غریب کے جھوپڑے پر جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ معمولی سے معمولی شخص جہاں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا۔ نہ دروازے پر کوئی دربان تھا، نہ راستے میں کوچوان کی ہٹو بچو، نہ ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی نرالی شان، نہ بیٹھنے میں کوئی امتیازی شان۔ راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا مگر مشقت اور جفاکشی میں سب کی برابر، بلکہ جوتے یا پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے۔ دراز گوش پر سوار ہونے میں بھی کوئی تکبر نہ ہوتا۔ ارشاد ہوا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے۔ جب کبھی 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند فرماتے۔ ہاں، اگر اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ اس سے کوسوں دور رہتے۔ کم گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی، اگر فرماتے تو مفید بات دوسروں کو بھی یہی تاکید ہوتی کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو لازم ہے وہ خاموش رہے، اور بولے تو اچھی بات بولے
ارشاد ہوا، مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیکار بات اس سے سرزد نہ ہو، رنج اور خوشی ہر حالت میں خدا کی طرف توجہ ہوتی، اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا الحمد للہ علی کل حال، خوشی کے موقع پر فرماتے الحمد للہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتے، جب خفا ہوتے تو منہ پھیل لیتے اور خوشی کے وقت آنکھ نیچی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جانور بھی اس طرح پناہ لیتے جیسے انسان، اور کافر بھی اس سائے میں ویسے ہی آرام پاتے جیسے مسلمان۔ ارشاد ہوا، مومن وہ ہے جس سے آدم کی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جانوروں پر مہربانی، بلی آتی تو اس کے سامنے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن اس وقت تک جھکائے رکھتے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے۔ فرمایا، ایک بدکار عورت کی اسی میں نجات ہو گئی کہ پیاس سے سسکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تھا، جس سے اس کو جان میں جان آ گئی۔ ایک عورت اسی باعث دوزخ میں جل رہی تھی کہ بلی کو باندھ لیا تھا مگر کچھ کھانے کو نہ دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ سوار ہونے والوں کو وصیت ہوئی کہ سواریوں پر سختی نہ کریں، ذبح کرنے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ ذبح میں نرم طریقہ اختیار کریں۔ گھوڑے والوں کو نصیحت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کے منہ کو چادر یا آستین سے صاف کر لیا کریں۔ اسی عام رحم و کرم کا بھروسہ تھا کہ جانور بھی اپنی شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ سوال، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل نفلوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ احادیث میں ہے۔ نمبر 1، اشراق 2، 4 یا 8 رکعت۔ نمبر 2، عصر سے پہلے 4 رکعت۔ نمبر 3، مغرب کے بعد صلاۃ اوابین۔ نمبر 6 رکعت سے 20 رکعت تک۔ اوابین کی نماز 6 رکعت سے 20 رکعت تک پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے تھے۔ نمبر 7، تہجد 12 رکعت تک پڑھتے تھے۔ نمبر 6، سفر میں 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نوافل عموماً فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھ لیں۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، خصوصاً جب کہ تنہا پڑھتے تھے۔ قیام اتنا طویل ہوتا کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ سجدے میں اتنی دیر پڑے رہتے کہ خیال کرنے والے کو وہم ہونے لگتا۔ قرات میں ایک ایک حرف کر کے صحیح سے ترتیب سے جدا جدا پڑھتے۔ نفلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے۔ رات کے 3 حصے فرما لیتے۔ پہلا حصہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی نماز کا، دوسرا سونے کا، تیسرا حصہ تہجد کی نماز کا۔ فرض روزوں کے علاوہ عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ نیز مہینے کے پہلے یا بیچ کے آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ 9 ذی الحجہ، 10 محرم، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے اور بلا کسی قید کے بھی روزہ رکھ لیتے۔ نیز ایسا بھی ہوا کہ جب معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کا روزہ بھی رکھ لیتے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ سوال، ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ جواب، ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر ایک شخص یہی خیال کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عنایت میرے ساتھ ہے، جس سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ تبسم اور تازہ روئی حضور کی عام عادت تھی، جس کی نظیر نہ ملتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی بہت کچھ عزت فرماتے، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ شرعی وجہ سے بدو محال تھا کہ کوئی ایسی بات زبان مبارک سے ادا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
جب تک ملنے والا خود نہ اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے، مگر مجبوری کے وقت جس کی معذرت فرما لیتے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے۔ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی جدا شان نہ ہوتی، زانو مبارک ہم نشینوں کی برابر رہتے، نہ آگے نہ جدا، مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، صدر مقام کی کبھی خواہش نہ کرتے۔ خاص موقعوں پر ملاقات کے لیے عمدہ لباس بھی زیب تن فرما لیتے تھے، بال وغیرہ بھی درست فرما لیتے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفعتاً دیکھتا تو بے شک اس پر رعب چھا جاتا، مگر جو ملتا بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے، مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں پہلے زمانے کی باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے سنا کرتے۔ وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا دیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے پہلے ہی سلام کر لیتے، اپنے ساتھیوں کی ہمیشہ خیریت دریافت فرماتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا اس کی مزاج پرسی کے لیے مکان میں تشریف لے جاتے، اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے رہتے، اگر معلوم ہوتا کوئی رنجیدہ ہے تو اس کی دلداری فرماتے، اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تو اس کا عذر قبول فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امیر غریب کمزور قوی سب برابر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کی کس طرح تقسیم فرماتے تھے؟ یعنی روزانہ کا عام پروگرام کیا تھا؟ جواب: مجلس مبارک کی دو صورتیں تھیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تقسیم ہوتا تھا۔ نمبر 1 مکان کے اندر، نمبر 2 مکان کے باہر۔ پھر مکان کے اندر کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے تھے۔ نمبر 1 عبادت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، بات چیت ہنسنے بولنے کے لیے۔ نمبر 3 آرام کے لیے۔ پھر آرام کے وقت میں سے بھی ایک حصہ امت کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے، جس کی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواص کو باریابی کا موقع دیتے اور پھر خواص کے ذریعہ عوام تک فیوز اور تعلیمات پہنچاتے۔ یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں سے کسی چیز کو مخفی نہ رکھا جاتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصیت کا مدار کیا تھا؟ جواب: دینی فضیلت، مخلوق کی خدمت اور غم گساری۔ اندرون خانہ۔ سوال: گھر والوں کے لیے جو وقت مخصوص ہوتا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے رہتے تھے؟ جواب: جیسے عام گھر والے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے زمانے کے قصے بھی بیان فرماتے، دلچسپی کی باتیں بھی ہوتی، ہنسی مذاق اور کبھی کبھی شکر رنجی وغیرہ بھی ہو جاتی۔ گھر کے کام میں بھی حصہ لیتے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے، اپنا کام خود ہی کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے روزانہ رات کو نمبر وار ایک ایک کے یہاں رہتے، باقی دن میں ایک مرتبہ عموماً عصر بعد ہر ایک کے مکان پر جاتے اور مغرب بعد سب اس مکان میں آتے جن کے یہاں اس دن رات کو رہنے کا نمبر ہوتا۔ دربار خاص۔ سوال: آرام کے وقت میں سے جو حصہ امت کے لیے نکالا جاتا تھا اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ جواب: اہل فضل یعنی زیادہ علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں اول رکھا جاتا۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرمایا جاتا۔ 1 2 3 غرض جتنی بھی ضرورتیں کوئی لے کر آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہدایت فرماتے، ان اشخاص کو ایسے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید ہوں۔ ان کو یہ ہدایت ہوتی کہ وہ ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ نیز ہدایت ہوتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے مثلا دوری یا شرم یا رعب کے باعث اپنی ضرورتوں کا اظہار مجھ سے نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، صرف ضروری باتیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طالب بن کر آتے اور علوم نبوت کے موتیوں سے دامن بھر کر واپس ہوتے اور ہدایت کے رہبر بن کر مجلس سے باہر نکلتے۔ دربار عام۔ سوال: دوسرا حصہ یعنی باہر کی نشست اور عام مجلس کی کیا کیا خصوصیتیں اور کیا شان تھی؟ جواب: صبر، امانت، علم، حیا،
اس آسمانی مجلس کے روشن تارے ہوتے تھے، صرف اہل ضرورت کا تذکرہ ہوتا، ضروری باتیں ہی خوشی سے سنی جاتی، وہ باتیں ہوتی جن میں ثواب کی توقع ہو، سنجیدگی اور متانت مجلس پاک کی روشنی ہوتی، سکون اس کا فرش اور تہذیب صاحبان، نہ شور ہوتا، نہ غوغا، نہ جھگڑا، نہ بیہودہ مذاق، نہ کسی کی آبرو ریزی ہوتی، نہ توہین۔ تہذیب کے لحاظ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر پھیلانا تک گوارا نہ کرتے تھے۔ وقت کی پوری قدر کی جاتی، آنے والے دینی باتوں ہی کے طالب بن کر آتے اور رشد و ہدایت کے روشن چراغ بن کر جاتے۔ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والوں کی دلداری ہوتی، ان کو مانوس کیا جاتا، ہر قوم کے شریف سربرآوردہ اور معزز لوگوں کی تعظیم کی جاتی۔ اگر موقع ہوتا تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی معزز شخص کو اس کی قوم کا سردار بنا دیا جاتا، لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا، نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی جاتی، کوئی بات ایسی نہ کی جاتی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، خندہ پیشانی، خوش خلقی، دلجوئی سے کوئی شخص بھی محروم نہ رکھا جاتا، دوستوں کی خبر گیری ہوتی، آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر اصلاح ہوتی، اچھی بات کی تعریف فرما کر تقویت کی جاتی، بری بات کی برائی بتا کر اس سے بچنے کی ہدایت کی جاتی، ہر بات اور ہر عمل میں درمیانی رفتار سے کام لیا جاتا، لوگوں کی اصلاح کا پورا خیال رکھا جاتا، کسی قسم کی کوئی غفلت نہ ہوتی، ہر کام کے لیے مناسب انتظام ہوتا، حق بات میں نہ کوتاہی ہوتی، نہ حد سے زیادتی، جو باتیں چھپانے کی ہوتی وہ امانت سمجھی جاتی، حاجت والوں اور مسافروں کی پوری خبر گیری کی جاتی، محبت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی، ہر شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ سمجھتا اور تمام مخلوق اولاد ہوتی، جو حقوق میں مساوی، ہر شخص کی طرف برابر توجہ کی جاتی، سب کے سب آپس میں برابر شمار کیے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طرز بھی ایسا ہوتا کہ اجنبی شخص نہیں پہچان سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ استقبال کے لیے اٹھا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور لوگ کھڑے رہیں، البتہ بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر مہربانی، افضل وہی مانا جاتا جس کی خیر خواہی عام ہو، بڑا وہی ہوتا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے، کسی کی بات نہ کاٹی جاتی، پہلے بولنے والے کی جب تک بات پوری نہ ہو کسی کو بولنے کا حق نہ ملتا، سب خاموشی سے سنتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو حاضرین پر ایسی خاموشی چھا جاتی گویا غالب بے جان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں سے ہمیشہ محفوظ اور معصوم رہے، جھگڑا، تکبر، غیر مفید باتیں، اور تین چیزوں سے ہمیشہ عام لوگوں کو محفوظ رکھا، مذمت، عیب شماری، مخفی باتوں کا اظہار، اٹھنا بیٹھنا، عرض، تمام باتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہیں۔